بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کے فضل اور کرم سے آج ہم نے چھٹی تراویح مکمل کی، جس میں ہمارے 7.5 پارے مکمل ہوئے۔ 8ویں پارے کے آدھے تک آج ہم نے پڑھا۔ 7واں پارہ آج ہم نے جہاں سے شروع کیا تھا سورہ انعام سے، اس کی شروع کی جو 3 آیتیں ہیں اس کے بے شمار فضائل ہے۔ حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جو آدمی روزانہ صبح کے وقت میں یہ 3 آیتیں پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالی شام تک ہر بلا سے، آفت سے، مصیبت سے، جادو سے، بری نظر سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور جو آدمی شام کے وقت میں پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالی دوسرے دن صبح تک ہر بلا سے، آفت سے، مصیبت سے، پریشانی سے، جادو سے، سحر سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں اور اس کو بے شمار نیکیاں بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے زمانے میں حسد، جلن، جادو، سحر، بری نظر یہ عام ہو چکی ہے۔ ہمارے زمانے میں کسی پر جلنا، کسی کے کاروبار سے جلنا، کسی سے پرسنل حسد کرنا، کسی کی خوشحالی پر جلنا، کڑنا، اس کی بربادی چاہنا، اس کا برا چاہنا، یہ عام ہو چکا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں، کیونکہ دیکھو نظر جو لگتی ہے نا، نظر کا لگنا حق ہے ہمارے شریعت کے اندر۔ ایسا نہیں ہے کہ نظر نہیں لگتی ہے، نظر لگتی ہے، انسان کو نظر لگتی ہے۔ جب انسان کو نظر لگتی ہے تو بڑے بڑے پہلوان ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کمزور بن جاتے ہیں نظر لگنے کی وجہ سے۔ دکانوں کو نظر لگ جاتی ہے، کاروبار کو بھی نظر لگتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر کا لگنا کیا ہے؟ حق ہے۔ کاروبار کو بھی نظر لگتی ہے۔ اس کے علاوہ جو جانور ہوتے ہیں، بھینس اگر دودھ دینے والی ہے بہت زیادہ، تو جن لوگوں کے بھینس کے کاروبار ہے ان کو پتا ہے کہ کبھی کبھی جو دودھ دینے والی بھینس ہے اس کو بھی نظر لگتی ہے۔ اب اس کے جو تھن ہیں، وہ بھینس صبح میں 20 لیٹر، شام میں 20 لیٹر دودھ دینے والی بھینس وہ پورا دودھ چرا لیتی، اس کے بعد میں کتنا بھی آپ جو ہے کوشش کرو اس کے تھن میں سے پاؤسر دودھ بھی نہیں نکلتا، اس کی نظر نکالنا پڑتی، اس کی بھی دعائیں ہیں۔ اس کے بعد جا کر جو ہے وہ بھینس برابر سے ریگولر دودھ دینا شروع کرتی۔ اسی طریقے سے گھوڑے کو بھی نظر لگتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب گھوڑوں کو نظر لگ جاتی تھی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر دعا پوچھتے تھے، اور بعض مرتبہ آپ خود جا کر جو ہے دعا پڑھتے تھے۔ گھوڑے کو جب نظر لگتی ہے تو اچھا خاصا جو ہٹا کٹا گھوڑا ہوتا ہے، دوڑنے والا تیزی کے ساتھ میں، وہ گھوڑا بھی جگہ پہ کھڑے رہ جاتا، بدک جاتا، وہ اس کے بدن میں کی طاقت ختم ہو جاتی، اس کو سمجھ میں نہیں آتا میں کہاں پر کھڑا ہوا ہوں، اب مجھے کیا کرنا ہے۔ تو جانوروں کو بھی نظر لگتی ہے، انسانوں کو بھی نظر لگتی ہے۔ اس لیے آدمی نے کبھی بھی نظر سے حفاظت کے جو وظیفے ہیں، جو دعائیں ہیں، ان کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے بھائی؟ اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ بری نظر سے بچنے کے لیے انسان نے سیدھی سادھی زندگی گزارنا چاہیے۔ کیسی زندگی گزارنا چاہیے؟ سیدھی سادھی زندگی، نبیوں والی زندگی، ایسی زندگی جس کے اندر انسان کی جو خوشحالی ہے وہ لوگوں کے سامنے نمائش نہ بنے۔ کیا نہ بنے؟ لوگوں کے سامنے نمائش نہ بنے۔ تو اس کے لیے روزانہ ہم یہ 3 آیتیں ہیں سورہ انعام کے شروع کی، اس کے پڑھنے کا ہم اہتمام کریں۔ فجر کی نماز کے بعد بھی اس کو پڑھے 1 مرتبہ، اور مغرب کی نماز کے بعد میں بھی کیا کرے بھائی؟ اس کو 1 مرتبہ پڑھے اور اپنے پورے بدن پر پھیرے، کیونکہ یہ قرآن پاک کا عمل ہے۔ کس کا عمل ہے یہ؟ اور اس کے اگر آپ کو فضائل دیکھنا ہے تو مسنون دعاؤں کی جو کتاب ہے اس میں اور بھی زیادہ اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔
اب اسی صورت کے اندر ہم آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ غیب جو ہے، غیب جو چیزیں چھپی ہوئی ہے اس کی چابیاں جو ہے وہ صرف اور صرف کس کے پاس میں ہیں؟ اللہ کے پاس میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کا علم کسی کو بھی نہیں دیا، غیب کو صرف اللہ جانتے ہیں۔ کل کیا ہوگا دنیا میں کوئی بھی نہیں بتا سکتا، بلکہ آپ کو سن کر حیرت ہوگی، یہ جو مانسون کی بارش ہو رہی ہے، نیوز پیپر میں پڑھنے کو ملا تھا کہ اس سال جو ہے جو بارش ہر سال ہوتی ہے اس کے حساب سے ایوریج کے اعتبار سے 20 سے 25% کم بارش ہوگی۔ مگر آپ کو سن کر حیرت ہوگی، ابھی بارش شروع ہو کے 20 دن بھی نہیں ہو رہے ہیں اور وہی لوگ جو کہہ رہے تھے کہ 20% کم ہوں گی وہ کہنے لگے کہ 50% زیادہ بارش ابھی تک ہو چکی ہے۔ کتنے پرسنٹ زیادہ ہو چکی ہے؟ بارش شروع ہونے کے پہلے کچھ کہہ رہے تھے اور بارش ہونے کے بعد ابھی کچھ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ سب بے وقوف لوگ ہیں جو اندازے لگاتے رہتے کہ کب کیا ہوگا، لیکن حقیقی جو علم ہے وہ کس کو ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ غیب کی جو چابیاں ہیں وہ صرف اور صرف کس کے پاس میں ہیں؟ اللہ کے پاس میں ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں سمندروں کی گہرائیوں میں کیا ہے اور خشکیوں میں کیا ہے۔ آج ہمارے سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ ہمارے جو سائنسداں ہیں، ہمارے ہندوستان کے جیسا جو فقیر ملک ہے جہاں پہ لوگ بھوک کی وجہ سے زیادہ مرتے ہیں، ہمارے ملک نے بھی ایک میزائل بنا کے ستاروں کی تحقیقات کے لیے چھوڑ دیا اوپر۔ حالانکہ ابھی تک لوگوں نے زمین کی بھی تحقیقات صحیح ڈھنگ سے نہیں کی ہے کہ دنیا کتنی بڑی ہے۔ کیا کتنی بڑی ہے بھائی؟ تو کہاں کی تحقیقات میں لگ گئے؟ ستاروں کی، سیاروں کی، مارس کے اوپر پاس فائنڈر بھیجے، وہاں پہ پانی ہے کیا دیکھنے کو، اور یہاں لوگ بیچارے پیاس سے مر رہے تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کو وہاں کی فکر گیری وہاں پہ پانی ہے کیا نہیں۔ اب ان کے بعد میں جو ہے ان کی چوتھی پانچویں نسل جب پیدا ہوں گی تو وہ جا کے بسنے والی ہے شاید وہاں پر۔ ارے قیامت آنے والی ہے، کیا آنے والی ہے؟ یہ دنیا آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ یہ جو بڑے بڑے برف کے بھنڈار ہے جو ہمارے دنیا کے جو ہے نارتھ میں بھی جو ہے اور دنیا کے ساؤتھ میں بھی جو ہے، یہ جہاں پہ جو برف جمع ہوا ہے چاروں طرف سے، یہ سارا جو برف ہے یہ آہستہ آہستہ پگھل رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آہستہ آہستہ سے ختم ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے دنیا کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ پہلے زمانے میں ہندوستان کا جو درجہ حرارت تھا وہ ایوریج 35 درجے تک جاتا تھا، اور آج ہندوستان میں جو ہے 50 درجے تک درجہ حرارت جا رہا ہے۔ حالانکہ 50 جو ہے 50 ڈگری سیلسیس یہ عرب ملکوں میں ہوا کرتا تھا۔ کہاں پر ہوا کرتا تھا؟ آج ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے دنیا کا یہ حال ہو چکا ہے کہ یہ دنیا قیامت کے قریب جا رہی ہے، یہ گرمی بڑھتی جا رہی ہے، اور گرمی بڑھتے 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 ایک وقت ایسا آئے گا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا۔ سورج کائے کے اوپر ہوگا؟ انسانوں کے بھیجے ایسے کھولیں گے جیسے ہانڈیوں میں گوشت کھولتا ہے۔ یہ دنیا قیامت کے قریب جا رہی ہے، اور ان لوگوں کو آگے کے پیڑھیوں کی فکر ہے۔ کس کی فکر ہے بھائی؟ ہاں بولے دنیا کی جب آبادی بہت زیادہ بڑھ جائیں گی، لوگوں کو یہاں پہ رہنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی تو ان کو وہاں پہ لے جا کر شفٹ کریں گے۔ اور ابھی سے کچھ لوگوں نے تو پلاٹنگ بھی بیچنا شروع کر دی ہے وہاں پہ۔ ہاں پلاٹنگ بھی چالو ہو گئی وہاں پہ۔ اگر کسی کو خریدنے کا ہوگا تو وہ لوگ انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کر کے جو ہے نور مسجد والوں کے لیے بھی اپن بک کر کے رکھیں گے، اور مسجد کے واسطے بھی تھوڑی سی جگہ رکھیں گے وہاں پہ، جیسے آج کل عموماً ہوتا ہے۔ تو یہ ساری دنیا کی خواہشات ہے، یہ جو دنیا میں ہم رہ رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں خشکی کتنی بڑی ہے اور سمندروں کی گہرائیاں کتنی بڑی ہے، اسے کون جانتا ہے؟ اللہ جانتے ہیں۔ آج تک سائنسدان بھی اس کا پتہ نہیں لگا سکے، اس کا اندازہ نہیں لگا سکے۔ ان کو خالی فکر ہے تو ستارے سیاروں کی اور اگلے پیڑھیوں کی۔ اسی لیے آج دنیا میں ہر انسان جو پریشان ہے، اللہ تبارک و تعالی کسی کو بھی روزی سے محروم نہیں کرتا، لیکن لوگ جو پریشان ہیں وہ لالچ کی وجہ سے پریشان ہیں۔ کائے کی وجہ سے پریشان ہے بھائی؟
ہر انسان کو اپنے اگلے پیڑھی کی فکر ہے. اب اپنا ہو گیا بولے اپنے بچوں کا کیسا؟ 4 بچے ہیں, کم سے کم چاروں کے 4 گھر الگ الگ ہونا. اب چاروں کے 4 گھر ہو گئے, اس کے بعد میں پھر پوتروں کی حضرت کو فکر ہوتی. اب بولے بڑے کے جو ہے 3 چھوکرے ہیں, دوسرے کے 2 ہیں, تیسرے کے, اب ان کا کیسا ہونا؟ سب کا الگ الگ ہونا ضروری ہے, میرے سامنے چھونا. بولے ارے قبر کی فکر کرو چچا, تمہارے پیر قبر میں لٹک گئے ہوئے ہیں, جنت میں حوریں تمہارا انتظار کر رہی ہے, تسبیح پڑھو, تلاوت کرو, اللہ کو راضی کرو, اپنے جنت میں جانے کی تیاری کرو. دنیا کا کیا ہے؟ دنیا ایک موت کے جھٹکے کے ساتھ میں جب چھوٹ جائیں گی سب رہ جائے گا. اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ موت کے آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن, زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے. اور ہمارے ہندوستان کے ایک رائٹر تھے, ان کا میرے خیال سے 2 سال پہلے انتقال ہو گیا, خوشونت سنگھ بول کے. وہ ہندوستان ٹائمز میں ایک کالم لکھتے تھے. انہوں نے ایک مرتبہ لکھا, ہمارے ملک کے ایک وزیر تھے, ٹیلی کام منسٹر, ان کو پکڑا گیا, اور پکڑنے کے بعد میں جو ہے جب چیکنگ کی گئی تو ان کے گھر میں جو باتھ روم رہتے, وہ باتھ روم کے ٹائلز اور دیوار کے بیچ میں بھی انہوں نے نوٹا جمع کر کے رکھے ہوئے تھے, اس کے بیچ میں بھی پیسے تھے. باتھ روم کو جب کھودا گیا تو اس میں پیسے, پورے گھر کے اندر پیسے ہی پیسے انہوں نے بھر کر رکھے تھے. اب اس کے بعد میں, ان کا نام سکھرام تھا, وہ جو ٹیلی کام منسٹر تھے, تو اس کے بعد میں ایسا ہوا, یہ جو خوشونت سنگھ ہے انہوں نے لکھے, بولے یہ لوگ ایسے گھوٹالے کیوں کرتے ہیں, اس کی وجہ لکھے. انہوں نے لکھے کہ ایک لیڈر صاحب جو ہے وہ ایک جوتشی کے پاس گئے ہاتھ بتانے کے لیے. ہاتھ بتانا ہمارے شریعت میں حرام ہے, لیکن انہوں نے ایک لطیفہ لکھے. اب وہ جو ہاتھ دیکھنے والا تھا اس نے ہاتھ دیکھا, اور دیکھنے کے بعد میں وہ لیڈر صاحب سے کہنے لگا کہ دیکھو بولے تمہاری جو پراپرٹی ہے اور تمہارے پاس میں جو بینک بیلنس ہے, جو کیش ہے, وہ اتنا ہے کہ تمہاری 7 پیڑھیاں بیٹھ کر کھا سکتی ہے. کتنی پیڑھیاں بیٹھ کر کھا سکتی ہے؟ 7 پیڑھیاں بیٹھ کر کھا سکتی ہے. یہ سن کے وہ لیڈر صاحب رونے لگے. تو وہ جو جوتشی تھے وہ بولنے لگے, ارے بولے حضرت رو کیوں رہے ہیں, تمہاری 7 پیڑھیاں بیٹھ کر کھائیں گی. ارے بولے میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں, میں اس لیے رو رہا ہوں میرے 8ویں پیڑھی کا کیا ہوگا. اس کو 8ویں پیڑھی کی فکر ہو رہی تھی. اتنا ہونے کے باوجود تو انہوں نے لکھا کہ آج یہ جو گھوٹالے کرنے والے لوگ ہیں, بڑے بڑے جو لوگ گھوٹالے کرتے ہیں کروڑوں کے, اربوں کے, خربوں کے, اس کی وجہ اور اس کا ریزن یہی ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو فکر ہوتی ہے اپنے 8ویں پیڑھی کی. حالانکہ اللہ نے ان کو جو ایک بالش کا پیٹ دیے ہوا ہے, وہ ایک بالش پیٹ کے لیے جو ہے ایک 2 روپے کی روٹی اور 5 روپے کی دال کافی ہے. مانی 10 روپے میں, 15-20 روپے میں بہت ہو گیا, 50 روپے میں آدمی آرام سے اپنی زندگی گزار سکتا ہے, اپنا پیٹ بھر سکتا ہے. لیکن نہیں, دنیا کی حرص کی وجہ سے تو یہ لوگ جو آگے کی سوچنے والے ہیں, جن کو ستاروں کی فکر ہے, جن کو سیاروں کی فکر ہے, انہوں نے آج تک یہی نہیں دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین کتنی بڑی بنائی ہوئی ہے, سمندر اللہ نے کیسے بنائے ہیں. سمندر کے اندر اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہے کہ دنیا میں اگر ویسی مخلوقات آ جائے تو لوگوں نے اپنے زندگی میں کبھی ان کو دیکھا نہیں ہوگا. اللہ نے اتنی بڑی بڑی مچھلیاں بنائی ہے. سمندر کے اندر اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں سمندروں میں کہ یہ ہمالیہ پہاڑ کے جیسے اگر 4 پہاڑ سمندر میں ڈال دیے جائے تو بھی وہ ایک پہاڑ کی برابری نہیں کر سکتے. اللہ نے اتنے بڑے بڑے پہاڑ کہاں پر بنائے ہیں بھائی؟ سمندروں کی گہرائیوں میں بنائی. اتنے بڑے بڑے سمندر. آج بھی دنیا میں بہت سارے سمندر ایسے ہیں, یہ جو ہمارے سائنٹسٹ ستاروں سیاروں کی تحقیقات کرنے والے ہیں, آج تک وہ سمندروں میں گئے بھی نہیں. برموڈا ٹرائنگولر بول کر ایک سمندر ہے, امریکہ اور افریقہ کے بیچ میں, نائجیریا اور امریکہ کو وہ جو اوشن اٹلانٹک یا پیسیفک ہے اس کے بیچ کا جو حصہ ہے, اس کے بیچ میں برموڈا ٹرائنگولر آتا ہے. وہ ایسی جگہ ہے اس کے بیچ میں سے اوپر سے اگر جہاز چلا جائے ہوا میں اڑنے والا تو وہ غائب ہو جاتا. آج تک ایک نہیں بلکہ ایسے سینکڑوں ہزاروں جہاز ایسے ہیں جو غائب ہو چکے ہیں, مگر آج تک کسی نے بھی اس کا پتہ نہیں لگایا کہ وہ جہاز کہاں پہ غائب ہوتا ہے. شاید آپ لوگوں کو پتا ہوگا MH13 بول کے ملیشیا کا جہاز آج سے کچھ مہینے پہلے غائب ہو گیا. معلوم ہے کہ نہیں؟ کس کو معلوم ہے؟ جو لوگ نیوز پڑھتے ہیں یا جن لوگوں کو پتا ہوگا, ملیشیا کا ایک جہاز تھا, وہ اڑا, وہ چائنا جا رہا تھا,
لیکن وہ جہاز غائب ہو گیا، ابھی تک اس کا پتہ نہیں چلا، اس کی تحقیقات کر کر کے تھک گئے لوگ، سمندروں کے بیچ میں دیکھے، خشکی میں دیکھے، زمین پہ ہر جگہ اس کو ڈھونڈا گیا، لیکن وہ ملا کیا؟ ابھی تک نہیں ملا، پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں پر غائب ہو گیا۔ اس کو کس نے غائب کیا؟ اللہ کی قدرت نے۔ تو وہ جو برموڈا ٹرائنگولر ہے اس کے بیچ میں سمندر کے جو جہاز چلتے ہیں وہ بھی غائب ہو جاتے، اوپر سے جو چلنے والے جہاز ہیں وہ بھی غائب ہو جاتے۔ ہماری یہ جو سائنس ہے، جو ستاروں اور سیاروں کی تحقیق کر رہے ہیں، ان میں خود آج تک ہمت نہیں ہے وہاں جا کر تحقیقات کر سکے، اور انہوں نے آج تک وہاں کی تحقیقات بھی نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بڑے بڑے سمندر بنائے ہوئے، تو قرآن میں کیا کہا کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی کنجیاں، غیب کی چابیاں کس کے پاس ہے بھائی؟ اللہ کے پاس۔ کون جانتے ہیں؟ صرف اللہ جانتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور خشکی جو ہے، خشکی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زمین بنائی ہے، ہماری زمین میں بھی کم خزانے نہیں ہیں، اس زمین کے اوپر بھی ایسی ایسی چیزیں اور آج تک ایسی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ہمارے سائنٹسٹ نہیں پہنچے، جہاں پر ہمارے تحقیقات کرنے والے نہیں پہنچے۔ افریقہ کے اندر ایسے بڑے بڑے ریگستان ہیں، ان ریگستانوں کے درمیان میں ایسے بڑے بڑے خزانے ہیں، ایسی بڑی بڑی چیزیں چھپی ہوئی ہے، آج تک ہمارے یہ جو سائنٹسٹ جو جن کو ستارے سیاروں کی فکر ہے وہ دنیا کی برابر سے تحقیق نہیں کر سکے۔ جزیرے ہیں ایسے کتنے، ہمارے ہندوستان کو خود جو لشکر انڈومان نکوبار ہے اس میں 2000 جزیرے ہیں۔ کتنے جزیرے ہیں بھائی؟ 2000 جزیرے ہیں، جس میں سے مشکل سے ایک 50-60 جزیرے ایسے ہوں گے جن کے اوپر انسان آباد ہے، اس کے علاوہ باقی سارے جزیرے ویران پڑے ہوئے ہیں، آج تک کبھی کوئی انسان بھی اس کے اوپر نہیں گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی زمین ہے، لیکن اللہ جانتے ہیں ان زمینوں پر اللہ کی کون سی مخلوق رہتی ہے، اللہ کے کون سے جو ہے پیدا کیے ہوئے بندے وہاں پر رہتے ہیں، اور اللہ کو عبادت کرنے والے، اللہ کو ماننے والے، اللہ کی پرستش کرنے والے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کرنے والے بندے ہر جگہ پر موجود ہیں۔ کہاں پر موجود ہے بھائی؟ ہر جگہ پر موجود۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جتنے بھی درختوں کے پتے ہیں ان کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے۔ کس کو ہے بھائی اس کا علم؟ اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ دنیا میں آج تک سائنس میں کوئی ایسا بڑا سائنٹسٹ نہیں پیدا ہوا، کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی جو بارش کے قطروں کا حساب کر سکے اور جو یہ حساب کر سکے کہ درختوں کو کتنے پتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو یہ جانتی ہے کہ کس درخت کو کتنے پتے ہیں۔ کون جانتے ہیں بھائی؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور پھر یہ کہا کہ کسی درخت کا جو پتا ہے وہ بھی بغیر اللہ کی اجازت کے نہیں ٹوٹتا۔ کس کی اجازت کے بغیر نہیں ٹوٹتا؟ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں ٹوٹتا، بلکہ وہ جو پتا ہے جب وہ ٹوٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ کون سے درخت کا کون سا پتا کہاں پر ٹوٹ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اتنی بڑی قدرت ہے، کوئی بھی اللہ کی قدرت کا، اللہ کی طاقت کی برابری نہیں کر سکتا پوری دنیا کے اندر۔ اللہ اتنے بڑے طاقت والے۔ اب اس کے بعد ہم اگلے رکوع میں جاتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے ان کا نام آزر تھا، اور وہ پتھروں کی مورتیں بنا کر بیچا کرتے تھے۔ کیا بنا کر بیچا کرتے تھے بھائی؟ پتھروں کی جو مورتیں ہوتی ہیں وہ بنا کر بیچا کرتے تھے، لوگ ان کے پاس سے لے جا کر خرید کر لے جاتے تھے، اس کی پرستش کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے یہ کہا کہ دیکھو یہ جو پتھروں کی تم مورتیں بناتے ہو یہ بے جان ہیں، ان میں کوئی طاقت نہیں ہے، ان میں کوئی قوت نہیں ہے، یہ تم اپنے ہاتھ سے اپنے خدا کو بناتے ہو۔ ارے یہ تو اتنے بے بس ہے، یہ تو بیچارے اتنے لاچار ہے کہ چوہا اگر ان کے سامنے سے ان کی مٹھائی لے کر جائے تو وہ چوہے کو نہیں ہٹا سکتے، یہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے انہوں نے کہا کہ تیرے اندر بغاوت کی بو آ رہی ہے۔ کس کی بو آ رہی ہے بھائی؟ ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے ٹھیک ہے اگر یہ پتھر کی مورتیں میرا خدا نہیں ہے تو پھر میرا خدا کون ہے؟ انہوں نے ستاروں کی طرف دیکھا،
دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ارے یہ ستارے چمک رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ میرے خدا ہوں گے، لیکن جب دن نکلا تو سارے ستارے کیا ہو گئے؟ چاند نکلا تو چاند کے سامنے سب ماند ہو گئے۔ تب ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی، جو خدا ختم ہونے والا ہے، جس کی طاقت سے بڑی چاند کی طاقت ہے کہ چاند کے سامنے سارے ستارے فیل ہو گئے، وہ میرا خدا نہیں ہو سکتے۔ یہ جو چاند نظر آ رہا ہے ہو سکتا ہے یہ میرا خدا ہے۔ لیکن جب دیکھے کہ چاند بھی چلا گیا تب کہنے لگے کہ نہیں، چاند بھی میرا خدا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد سورج نکلا، دیکھا کہ سورج سب سے زیادہ طاقت والا ہے، پورے دنیا کو انرجی دیتا ہے، پورے دنیا کو روشن کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ یہ جو سورج ہے یہ سب سے بڑا اور سب سے طاقت والا محسوس ہوتا ہے، ہو سکتا ہے یہ میرا خدا ہوگا۔ کون میرا خدا ہوگا؟ لیکن جب سورج بھی غروب ہو گیا تب انہوں نے یہ کہا کہ یہ سارے بے بس ہیں اور یہ سارے انسان کو گمراہ کرنے والے ہیں، یہ میرے خدا نہیں ہو سکتے، بے شک میرا خدا تو اللہ ہے۔ کون ہے میرا خدا؟ اور پھر انہوں نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ انہوں نے اپنے چہرے کو کس کی طرف پھیر دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پھیرا اور اللہ سے کہا کہ اے اللہ، یہ جو شرک ہے، بتوں کی پرستش ہے، ستاروں کی پرستش ہے، چاند کی پرستش ہے، سورج کی پرستش ہے، میں ان تمام سے بری ہوتا ہوں۔ ان تمام سے کیا ہوتا ہوں؟ میں بری ہوتا ہوں، صرف اور صرف میں تجھ کو اپنا پالن ہار مانتا ہوں۔ کس کو اپنا پالن ہار مانتا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اللہ کی طرف انہوں نے اپنے چہرے کو پھیر دیا۔ اسی لیے یہ جو انی وجہت ہے، ہمارے علماء فرماتے ہیں جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہو اور نماز کی نیت کرنے سے پہلے ہم انی وجہت پڑھیں۔ کیا کرنے سے پہلے پڑھیں گے بھائی؟ انی وجہت۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہی دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی تھی، تاکہ ہم بھی جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کریں اور اللہ سے یہ کہے کہ اے اللہ، میں بھی اب جب تیرے سامنے کھڑا ہوا ہوں تو میں اپنے دھیان کو، اپنے خیالات کو، اپنی دکان سے، اپنے کاروبار سے، اپنے بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے بینک بیلنس سے، اپنے تمام دنیا کے مشاغل سے سب کو چھوڑ کر میں اب ایکسو ہو کر کس کے سامنے کھڑا ہوا ہوں؟ تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ پورا ہمارا دھیان اور توجہ نماز میں کس کی طرف ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے۔ اس کے لیے اور اللہ کی طرف دھیان کب پیدا ہوگا؟ جب ہم نماز میں جو پڑھتے ہیں اس کی طرف ہمارا دھیان ہوگا۔ ہم جو پڑھتے ہیں نا، تو ہم جو زبان سے پڑھ رہے ہیں ہمارا دماغ پورا ادھر ہونا چاہیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اب زبان سے پڑھ رہے تو دھیان کس کی طرف ہونا چاہیے؟ زبان کی طرف ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ آپ جو بھی پڑھ رہے اس کو دل میں نہیں پڑھنے کا، اس کو کیسے پڑھنے کا بھائی؟ زبان سے پڑھنے کا اور اس پہ دھیان رکھنے کا۔ اور بھی اگر نماز میں دھیان پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں ہم ان کو ترجمے کے ساتھ یاد کریں۔ کائے کے ساتھ یاد کریں گے؟ ترجمے کے ساتھ جب یاد کریں گے تو ہم کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ میں جو عربی میں پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے۔ اسی لیے دیکھو ہمارے عربی کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم نے پوری نماز ترجمے کے ساتھ یاد دلائی ہوئی ہے۔ کائے کے ساتھ یاد دلائی ہوئی ہے؟ اور وہ جو نماز ہے بچوں کی مکمل ثنا سے لے کے دعائے قنوت تک جو جلسے میں بچوں نے پڑھے تھے، میں نے واٹس ایپ کے اوپر تمام لوگوں کو اس کو جو ہے بھیجا بھی تھا اور یہ ریکویسٹ بھی کیا تھا کہ اگر آپ کو اپنی نماز ترجمے کے ساتھ یاد کرنے کی ہے تو یہ دعاؤں کو بار بار سنو۔ آپ بچوں کی زبان سے اس کو سنیں گے، انشاءاللہ آپ کو جو ہے سن کر وہ چیزیں یاد ہوں گی اور آپ کو سن کر حیرت ہوں گی لوگ ان دعاؤں کے ذریعے سے اپنی نمازوں کو صحیح کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اپنی نمازوں کو صحیح کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے فیڈ بیک مجھے ملتے ہیں، وہ اپنی نماز کو صحیح کر رہے ہیں۔ کوئی اپنا ثنا صحیح کر رہا ہے، کوئی دن بھر میں 5 نمازیں سیکھ رہا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے کلپ ہیں بچوں کے جو ویڈیو ہے جو انہوں نے جلسے میں پڑھے تھے، وہ اس کے ذریعے سے سن کر، اگر ہم پڑھ نہیں سکتے تو کم سے کم ہم ان کو دیکھ کر یا سن کر جو ہے آرام سے ترجمہ یاد کر سکتے ہیں۔
آرام سے کیا یاد کر سکتے؟ تھوڑے دنوں میں اگر روزانہ ایک ایک چیز پکڑ کر ہم چلیں گے کہ آج ثنا کا ترجمہ یاد کرنا ہے، ثنا کا ترجمہ یاد ہو گیا، دوسرے دن التحیات کا ترجمہ یاد ہو گیا، تیسرے دن پہلے درود کا، پھر دوسرے درود کا، دعائے معصورہ کا، دعائے قنوت کا، اب یہ تمام چیزوں کا جب ترجمہ آپ کو یاد ہو گیا، آپ جب پڑھیں گے اور پڑھتے وقت میں ترجمے پر دھیان دیں گے، آپ خود اندازہ لگانا آپ کے نماز میں خشوع پیدا ہوگا، آپ کے نماز میں خضوع پیدا ہوگا، آپ کے نماز میں یکسوئی پیدا ہوں گی۔ یہ جو لوگ بولتے ہیں کہ نماز میں ہمارا دھیان نہیں رہتا، نماز میں کیا نہیں رہتا؟ اس کا بیسک ریزن اور اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ ہمارا نماز میں اس لیے دھیان نہیں رہتا، ہم جو پڑھ رہے ہیں ہم نے اس کو طوطے کے جیسا رٹا ہوا ہے، ہمارا جو ٹیپ ریکارڈر ہے وہ آٹومیٹیکلی آن ہو جاتا ہے، وہ پلے ہو جاتا ہے، جیسے ہم التحیات میں بیٹھتے التحیات ہو گیا، پھر اللہم صلی اللہم بارک علی محمد وعلی اللہم انی ظلمت نفسی غفور الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو ہے اس کو ہم نے ایک دم رٹ رٹ کے ایک دم ایسا یاد کیا ہوا ہے، ترجمے پہ دھیان ہی نہیں ہے ہمارا۔ اب اگر ہم ترجمے پہ دھیان دیں گے تو ہم کو یاد ہوگا ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اللہم انی ظلمت نفسی، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، میں نے اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا، ظلمن کثیرا، بہت زیادہ ظلم کیا، اور دیکھ تیرے علاوہ گناہوں کو کوئی بخشنے والا نہیں ہے، ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی، تو پھر میری کیا فرما؟ مغفرت فرما دے۔ اور مغفرت کس کے پاس میں ہے؟ مغفرت من عندک، اور تیرے پاس میں ہے، ورحمنی، اور میرے اوپر کیا کر، انک انت الغفور الرحیم، اے میرے پروردگار، بے شک سب سے زیادہ معاف کرنے والا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا کون ہے؟ تو ہے۔ ہم اگر یہ دھیان سے پڑھیں گے، ہم کو توبہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ نے آٹومیٹیکلی اپنی نماز میں دعا پڑھ لیے، آپ کو دعا کی ضرورت نہیں رہی۔ کریں گے بھائی اس کی فکر اور کوشش، نہیں تو پھر تعلیم الاسلام کے اندر آپ ترجمے کے ساتھ یہ تمام چیزیں یاد کر سکتے ہیں، اس سے آپ کے نماز میں خشوع پیدا ہوگا، خضوع پیدا ہوگا، اور لذت آئیں گی نماز میں۔ اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔